ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب جانتے ہیں کہ آج جب نیوزی لینڈ کا ایشو یا یہ تمام چیزیں چل رہی تھی تب ایک صورتحال پیدا ہوئی کہ عمران خان آئے۔ ان کا خطاب چونکہ مودی سے پہلے تھا تو انہوں نے دنیا کو آ کر کلیئر 2-4 بڑی اہم باتیں بتائیں۔ عمران خان نے کہا دیکھیے ہم نے 150 ارب ضائع کیا ہے، اس اکانومی ہماری برباد ہو گئی ہے، امریکہ کے ساتھ مل کر ہم نے 80,000 لوگ مروائے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیے 40 سال بعد امن آیا ہے، اگر یہ موقع ضائع کر دیا ہم لوگوں نے اس دفعہ، طالبان کو وقت دینا چاہیے، اور ہم نے اگر موقع ضائع کر دیا تو خطے کے اندر تباہی ہوگی۔ اب ایس سی او کے اندر 8 ممبرز ہیں اور اس میں آپ جانتے ہیں افغانستان ایک آبزرور ہے، ممبر نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ عمران خان، پیوٹن یعنی رشیا، چائنا، قازقستان یا جتنے بھی وہاں پر ممالک تھے، ان سب نے ہر کسی نے گفتگو کی، ایک ہی ایجنڈا تھا، ایون کہ بیلاروس نے بھی۔ ایجنڈا کیا تھا؟ ایک ایجنڈا تھا سب کا کہ دیکھیے ہمیں افغانستان کے اندر طالبان سے بات چیت کرنی چاہیے کہ آپ لوگ اپنے وعدے پورے کریں، ہمیں امن کی بات کرنی چاہیے۔ صرف ایک ملک اور ایک ایسا شخص تھا جس نے سب سے الگ بات کی اور وہ دنیا کو اکساتا رہا۔ جب مودی نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے، یہاں پر صورتحال بڑی عجیب ہے، سارے گفتگو کرے ہیں، کیونکہ وہاں پر مودی کے سامنے لکھی ہوئی تقریر ہوتی ہے تو پہلے ہی ان لوگوں نے کوئی معاملہ طے کیا تھا اور کچھ چیزیں وہ ایڈ کر لیتا ہے۔ اب مودی صاحب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ دنیا کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، یعنی افغانستان کے معاملے میں نئی حکومت نے بڑے مسائل ہیں، ان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، یہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انس حقانی آلریڈی ان کی بے عزتی کر چکے ہیں کہ ہر فساد کی جڑ بھارت ہے اور بھارت نے صرف اور صرف افغانوں کو نقصان پہنچایا، یہ افغانستان کے لوگوں کے دشمن ہیں اور ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ ہے۔ اب مودی آ کر وہاں کہتا ہے کہ دیکھیے جو ہتھیار طالبان کو اس وقت ملے ہیں امریکہ کے، یہ خطے کے لیے بڑے خطرناک ہیں، اور چونکہ حقیقت ٹی وی آلریڈی آپ کو یہ بات بتا چکا ہے، یا ویڈیو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے، افغانستان کے اندر جو تہلکہ خیز چیز تھی وہ تھی کہ افغان طالبان کے انجینئرز نے سیمسنگ گلیکسی S20 کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو ڈرون سپرے والے جو ڈرونز تھے ان سے جا کر ماڈیفائی کیا ان کو، ان کے انجینئرز نے، اور انہوں نے امریکہ سمیت کس کے خلاف آپریشن نہیں کیے، اور ایون کہ اشرف غنی کو بھی وہ مارنے والے تھے لیکن وہ بچ گئے۔ یہ آپریشنز تھے کمال طریقے کے انہوں نے کیے۔ اب مودی وہاں پر کیا کہہ رہے دنیا کو؟ دیکھیے جو امریکی ہتھیار چھوڑ گئے ہیں طالبان کے پاس، لگ گئے ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ آپ ان کو تسلیم کرنے میں جلد بازی نہ کریں، ان ہتھیاروں سے بڑا نقصان ہوگا، یہ بھارت کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، آپ ان کو تسلیم کرنے کی غلطی نہ کریں، یہ دہشت گردی کریں گے، اور افغانستان پر پہلے دباؤ ڈالے کہ کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کا تو کوئی کونا لگتا ہی نہیں ہے افغانستان سے، تو اس کو تو کریں سائیڈ پر، لیکن اصل تکلیف اب کیا ہے؟ یہ آپ کی سکرین پر چلے ہیں مناظر، یہ ہے وہ اصل تکلیف یہ ہے کہ طالبان نے منرلز جو نکالنے تھے، معدنیات، چائنا کے ساتھ مل کر انہوں نے نکالنا شروع کر دیے ہیں۔ اب انہوں نے زیر زمین جتنے کاپر پر کام کرنا شروع کیا ہے، چائنا کے ساتھ نکالنا شروع کر دی ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کو بہت ساری ایسی چیزیں مل رہی ہیں، پرانے غار مل رہے ہیں، ان کو مجسمے مل رہے ہیں، ان کو بے انتہا چیزیں مل رہی ہیں، اور یہاں پر انہوں نے معدنیات جو نکالے اب وہ آفیشلی کام کر رہے ہیں۔ اب ایک تو چائنا کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، دوسرا انہوں نے ٹرکی کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اسی بہانے اب پاکستان کے لیے بھی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں، یعنی ہم بھی چائنا کو کہیں کہ وہ یہاں سے چیزیں نکالنا شروع کر دے۔ دیکھیں یہ جو نیوزی لینڈ کا مسئلہ ہوا ہے، یہ تو سارا ایک فیک ڈرامہ تھا، یہ ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے کہ جی آپ کے یہاں پر یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یعنی جس ایجنسی نے دنیا کی سپر پاور کو نکالنے میں انٹیلیجنس معلومات فراہم کی، ان کو نکالا، انہی کو نہیں پتا
کہ یہاں پر کچھ ہونے والا ہے اور آپ نے ان کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات بھی شیئر نہیں کی۔ انڈیا کو غصہ یہ ہے کہ طالبان نے منرلز نکالنا شروع کر دیے، اب آفیشلی اور اوپنلی، اور چائنا ان کی مدد کر رہا ہے۔ اور چائنا کی مدد کے بعد افغانستان کے اندر طالبان کے انجینئرز جو S-20 موبائل فون استعمال کر کے ڈرونز منگا کر اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں اور ایسا بنا سکتے ہیں کہ سیٹلائٹ کے ساتھ وہ انٹرنیٹ کنیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کسی جگہ پر کسی نے ایک ٹوپی پر پہنی ہے جس پر 3 سٹارز ہوں تو وہ ایک سٹار کو بھی ہٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اگر زمین پر وہ کسی کیڑے کو آپ ایک سکہ بھی رکھ دیں گے زمین کے اوپر اور وہ صرف اس سکے کو جا کر ہٹ کرنا چاہیں تو وہ چھوٹے سے انہوں نے جو میزائل لگائے ہیں سپرے کرنے والے ڈرونز میں، ان کے جو ہولز ہیں ان کو چینج کر دیا ہے، ان کے پائپ کو چینج کر دیا اور تمام چیزیں وہاں پر فٹ کر دی ہیں کہ وہاں پر جا کر میزائل لگائیں۔ سوچی جب ان کے پاس پیسہ آ جائے گا اور چیزیں آ جائے گی تو یہ کتنے خوشحال اور عقل مند ہو جائیں گے۔ اب انس حقانی کی بات دیکھ لیں۔ انس حقانی نے کہا ہے کہ ہمارا ملک ہونا فری ہو گیا، یعنی اب یہاں پر کوئی کیس نہیں ہے، ہسپتالوں میں کوئی لوگ نہیں ہے، کوئی فلانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم ایزی ہو گئے۔ دنیا ہم کیوں مبارکباد نہیں دے رہی، دنیا کیوں اپریشیٹ نہیں کر رہی؟ کیونکہ افغانستان کی بات ہے۔ انہوں نے رپورٹرز کو کہا کہ آپ جائیں ہسپتالوں میں جا کر چیک کریں، ادھر ادھر جائیں، اگر آپ کو کچھ نظر آئے تو بتائیے، یہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کسی چیز کی لگانے کی منہ پر ضرورت ہے نہ کچھ۔ تو دنیا کے اندر جو چینج آنا تھا وہ افغانستان میں آنا شروع ہو گیا، اور اس بات کی مودی کو تکلیف ہے۔ اب وہ دنیا کو کہہ رہا ہے نہیں طالبان کو تسلیم نہ کرنا، ان کے پاس ہتھیار ہے، اور ہتھیار ان کے پاس جو 80-90 ارب ڈالرز کے ہیں وہ تمہارے خلاف استعمال ہو جائیں گے۔ اصل میں تو تکلیف ان کو یہ ہے، وہ ہتھیار اور وہ چیزیں مستقبل میں بھارت کے خلاف استعمال ہونی ہے، کہ طالبان اس وقت اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں۔ اب مثال کے طور پر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ لوگوں کو بتا نہیں رہے لیکن وہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں۔ رہی بات اکانومی کی، آپ دیکھیے کہ 1.5-2 سال بعد افغانستان میں ہوتا کیا ہے، یہاں پر لوگ پاکستان سے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے وہاں پر جا رہے ہوں گے۔ کچھ عرصے کے بعد 3-4 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ تو پاکستان سے بہت سارے لوگ افغانستان نوکریوں کے لیے جا رہے ہوں گے۔ ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ اب انہوں نے خوشحال کرنا شروع کر دی۔ دیکھیں پاکستان کے کیا جو پہاڑ لگتے ہیں کہ یہاں پر منرلز نہیں ہے، ہم کیوں نہیں یہاں پر نکال رہے چیزیں؟ طالبان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیکیورٹی کنہوں نے دینی ہے؟ طالبان کی حکومت، انہی کے پاس ہر شخص چاہے وہ گورنر ہے کیا، وہ گن لے کر جاتا ہے اور اس کے پاس ہتھیار ہے، وہ سیکیورٹی ہے۔ انہوں نے اسلام کا قانون اپنا لیا ہے کہ تم ہتھیار اپنے ساتھ رکھو، اسی لیے تو انہوں نے جنگ جیتی ہے، ورنہ یہ بندوقیں جتوا سکتی ہیں۔ اب تو ان کے پاس ایڈوانس اسلحہ ہے، اب تو ان کے پاس ایڈوانس چیزیں، اب تو مودی بھی اعتراف کر چکا ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ دیکھیں دنیا کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کو طالبان نے پیروں تلے روند دیا ہے، ہر طرح کا کوئی چیز وہاں پر نہیں۔ ہمارے یہاں پر ابھی بھی کیا لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں پر ہفتہ اتوار چھٹی ہیں، ہمارے اسکول بند ہے، پتہ ہی نہیں کچھ کہ کل کو کیا ہوگا، پرسوں کیا کہ انویسٹر نے کیا خاک آنا ہے۔ افغانستان نے سب کچھ کلیئر کر دیے، انہوں نے کہا کوئی چیز آپ کو ریکوائرڈ ہی نہیں ہے۔ تو انڈیا اب اس چیز سے پینک ہے، گھبرا رہا ہے کہ دنیا کی طاقتیں کیوں ان کے لیے سافٹ کارنر رکھ رہی ہیں۔ تو وہ دنیا کو کہہ رہا ہے دیکھو یہ طالبان بڑے خطرناک لوگ ہیں، دیکھو ان کو تسلیم نہ کرنا، تم غلطی کرنا بیٹھنا۔ اور عمران خان ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو چانس دیں۔ عمران خان کے اصل میں جواب میں وہ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم لوگ اس غلط فہمی میں اگر رہ جاؤ گے تو تباہی تمہارا مقدر بنے گی۔ لہٰذا اگلی لڑائی آپ کو افغانستان کے اور انڈیا کی انشاءاللہ ہوتی آئے گی، کیونکہ تاریخ نے دہرایا تو انگریزوں کے بعد سوویت یونین، امریکہ اور اس کے بعد اب انڈیا کی باری ہے۔